وزن کم کرنے کے خواہش مند لوگوں متوجہ ہو جاؤ، آج بات وزن کم کرنے پر بھی ہوگی، آج بات اس پر بھی ہوگی کہ کوئی جھگڑا کرتا ہے، کوئی جھگڑا چاہتا ہے تو وجہ کیا ہے اس کی؟ فاطمہ شیخ کا پھر ایک میسیج ہے، سر آپ نے تو بہت اچھی بات کی ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ محترمہ بیٹھی ہیں ان کی بات کے کیا کہنے ہیں؟ انہوں نے تو شو کو 4 چاند لگا دیے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ اس میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں ڈاکٹر آمنہ معظم صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں؟ وزن کم کرنے کے خواہش مند لوگوں متوجہ ہو جاؤ، آج بات وزن کم کرنے پر بھی ہوگی، آج بات اس پر بھی ہوگی کہ کوئی جھگڑا کرتا ہے، کوئی جھگڑا چاہتا ہے تو وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کو ہو سکتا ہے جھگڑا سوٹ کرتا ہو، پر آپ کا جو اس کے ساتھ معاملہ ہے اس میں اگر ہو گیا جھگڑا آپ کی طرف سے بھی تو بات ہو جائے گی خراب۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ تکلیف کسی کو ہوتی ہے کسی بھی طرح کی، تو کوئی دوسرا بھی اسی گھر میں موجود اسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیندیں اس کی بھی اڑ جاتی ہیں۔ اور نشے کی بیماری جو کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایک وبا کہی جا رہی ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، بحالی کیسے ممکن ہے، خاص طور پہ اگر مریض نہ مانتا ہو، کیونکہ مریض کی بیماری ایسی ہے کہ اس میں مریض کا جو ڈینائل ہے وہ ڈیفنس میکنزم سے آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر اگر اسے یہ لگتا ہے کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو یہ مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو بات کہاں سے شروع ہوگی، علاج کیسے شروع ہوگا، یہ اور بہت ساری باتیں آج ہم کریں گے اس شو پر، جو کہ ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز، اور یہ ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو ہر آن نئی شان کے ساتھ مہربان ہے۔ میرے تمام ناظرین کو اور سامعین کو السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور آپ اپنا تعارف بھی کروا دیجئے محترمہ۔ میرا جو تعارف محسن صاحب آج آپ نے نہیں کرایا، جی، میرا نام جہاں آرا ہے، اما کلینیکل تھراپسٹ، اور آپ مجھے ہر ہفتے کی دوپہر لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز میں محسن صاحب کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ میرا نام محسن نواز ہے، اور جہاں آرا صرف اس شو پر ہی نہیں بلکہ آپ کو سٹیک ہولڈرز سیشن میں بھی نظر آتی ہیں، آپ کو مختلف کلپس میں بھی نظر آتی ہیں۔ اور یہ جو ولنگ ویز ہے یہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں دن بھر، دن کے آغاز سے لے کے اور شام گئے تک یہ ہوتا ہے کہ یہاں مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، مختلف سیشنز ہوتے ہیں، اور اس میں براہ راست آپ لوگوں کی شرکت ہوتی ہے۔ پاکستان میں ولنگ ویز کو ایک ایسا سینٹر مانا جاتا ہے جس کی لاہور برانچ ہو یا کراچی کی برانچز ہوں یا پھر اسلام آباد، سب جگہوں پہ لوگ اپنے پرسنل پرابلمس لے کے آتے ہیں، اپنے یا اپنے کسی فیملی ممبر کا کوئی جی مسئلہ جی لے کر آتے ہیں، کالز کرتے ہیں، آ کر ڈسکس کرتے ہیں، اور جو ولنگ ویز کے پروفیشنلز کی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ ڈیٹیلڈ جو ایک میٹنگ ہے اس کے بعد ان کو ایک ایسے سلوشن پروگرام سے انٹروڈیوس کرواتی ہے جس سے ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ بالکل، اور جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا محسن صاحب، تو آنے سے پہلے بھی کتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا ہوتا ہے، صرف اسی سوچ بچار میں کہ جائیں یا نہ جائیں، اس مسئلے کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں۔ اور کبھی کبھی تو لوگ صرف ہمارے پاس صرف وہ یہ سننے کے لیے آتے ہیں کہ اب واقعی اس مسئلے کا حل موجود ہے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں پہ خود سے ہی یہ طے کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن مسائل میں ہم شکار ہیں یا ہمارا لافڈ ون شکار ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ہم ولنگ ویز میں ذہنی مسائل پہ بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ذہنی مسائل جتنے بھی ہیں ان کا حل موجود بھی ہوتا ہے، ہم لوگوں کو مدد بھی کرتے ہیں۔ تو ذہنی مسائل ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ سوسائٹی میں عمومی طور پہ یہ رجحان ہے کہ ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، اور اگر حل ہے تو وہ ہمارے پاس ہے، یعنی فیملی کے پاس ہی ہے، یعنی سوسائٹی کے پاس ہی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جس کو مسئلہ آتا ہے اسے یہی لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ اس کے ساتھ ہے اس جیسا مسئلہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اس مسئلے کو فلاں سلوشن کے تحت حل کیا جا سکتا ہے جو اس کی کامن سینس کا کوئی سلوشن ہے، اور نمبر تھری، اسے یہ بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ نہ ہی ہو، مجھے لگ رہا ہو۔ جی 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 بالکل۔ اور پھر جب وہ کبھی اپنے جیسے کسی جاننے والے دوست احباب، ہمسائے، کسی تعلق دار سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے نا، تو آگے سے آبویسلی وہ پھر ان کو جو سجیشنز ملتی ہیں وہ کامن سینس بیسڈ ہوتی ہیں نا محسن صاحب، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس مسئلے کا حل بس پھر یہی جو مجھے تجاویز ملی ہیں ان پہ عمل کرنے سے ہے۔ ہمسایہ آپ نے بولا، جی،
ہم سایہ جی جی یعنی جس کا اور ہمارا سایہ سانجھا ہوتا ہے. جی 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 بیسیکلی ایک گھر میں جو نشے کا مریض ہے یا کوئی دماغی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ اسی گھر کے اسی چھت تلے رہنے والا بھی اس کا ہم سایہ بن جاتا ہے. بالکل. یعنی اس کے اوپر بھی اس کا سایہ پڑتا ہے اس بیماری کا. جی شکل جی مختلف ہوتی ہے, نیندیں اس کی بھی اڑتی ہیں. بالکل. میں روزانہ جب فیملیز کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہوں تو کوئی ایک بھی فیملی مجھے آج تک ایسی نہیں ملی جس نے کہا ہو کہ ہم تو بالکل پرسکون نیند سوتے ہیں. مسئلہ اس کا ہے جی جی کیونکہ جس کا پرابلم ہوتا ہے, ایڈکشن کی بیماری ہو, بائیپولر ڈس آرڈر ہے یعنی موڈ کے اتار چڑھاؤ کی بیماری, یا پھر کسی کو او سی ڈی ہے یا کوئی اور کسی طرح کا پرابلم ہے, تو اس کے بارے میں سوچنا اور پھر سوچتے رہنا جی جی یہ ایک ایسا ایک وتیرہ بن جاتا ہے, ایک ایسی عادت بن جاتی ہے فیملی ممبرز کی کہ جس کے نتیجہ میں بعض اوقات دماغ بھی اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ سوچنے کو شامل علاج سمجھتا ہے. جی جی یعنی فیملی ممبر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا, جی یہ ہم اس کے مسئلے کے حل میں کوئی حصہ ڈال رہے ہیں, کوئی کوشش کر رہے ہیں. جی حقیقت یہ ہے کہ صرف سوچنا کوئی نتیجہ نہیں دیتا, کیونکہ سوچتے رہنے سے آپ کی صحت پر اثر آ سکتا ہے, جی سوچتے رہنے سے آپ کو اوہام ہو سکتے ہیں, آپ غلط ڈائریکشن پہ سوچ کے کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں. جی جی سوچنے کے جس فیز میں آپ ہوتے ہیں وہاں آپ کسی ایسے فرد سے اگر مشورہ کر لیں گے جو ارریلیونٹ ہے تو آپ کی سوچوں کو بہت ممکن ہے کہ کسی کامن سینس سے تقویت مل جائے اور آپ غلط فیصلہ کر بیٹھیں. جی 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 تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ سوچوں کا لینا ہے جائزہ کہ جو میں سوچ رہا ہوں کیا میں ٹھیک سوچ رہا ہوں, کیا میں لاجیکل سوچ رہا ہوں, کیا میرا اس طرح سوچتے رہنا مسئلے کے حل میں کوئی عملی طور پہ میرے قدم کو اٹھانے کی راہ ہموار کر سکتا ہے, جی کیا اس سے بہتر بھی کوئی سوچ ہو سکتی ہے, کیا یہ سوچنا سائنٹیفک ہے, کیا ان سوچوں کے نتیجہ میں جو میں بات کروں گا وہ بات اپروپریٹ سنبھلی ہوئی اور سوچے سمجھے انداز سے ہوگی. یہ سارے سوالات اگر آپ اپنی سوچوں کے بارے میں اٹھانا شروع کریں تو پھر سوچ لیجئے کہ آپ کی زندگی کس قدر بہتر ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سٹیپ لینا ہے نا محسن صاحب, بس صرف ایک یہی مشکل ہے کہ جب آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو جو یہ قدم اٹھانا ہے نا, اس میں جب ہم رائے کا اظہار نہیں کر پاتے, ہم کوئی بات نہیں کر پاتے, ٹرو فیلنگ ایکسپریس نہیں کر پاتے, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری سوچیں ہیں وہی بس بالکل ٹھیک ہیں. جیسے بھی سر نے بتایا نا کہ ہماری زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جاتی ہے جب ہم اپنے کسی لوڈ ون کی سفرنگ میں بھی ایکولی پارٹیسپیٹ کر کے خود بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور روٹین میں سر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس جب فیملیز آتی ہیں اپنے مریض کے لیے جو کہ کسی سائیکیٹرک النس کا شکار ہو سکتا ہے, نشے کا شکار ہو سکتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر یہ آبزرو کرتے ہیں کہ فیملی بھی ایکولی پین میں ہوتی ہے. جی. اور ان کے رویے, ان کی بات چیت, ان کی جو آپ نے ابہام کا ذکر کیا, جو اوور تھنکنگ ان کی ہوتی ہے, تو وہ اس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں لگتا ہے کہ ہم جو اپنے لوڈ ون کو علاج میں شامل کر رہے ہیں نا, تو یہ تو ہماری ایک مجبوری ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ ہمیں اس سے بڑی محبت بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کیا چاہیے, تو جو علاج میں شامل کرنا یہ ایک فارمیلٹی ہے, یہ ایک ہماری مجبوری تھی. تو علاج تو ہوگا اس کا, لیکن ہماری سوچ بچار کا جو انداز ہے وہ وہی پرانا رہے گا. تو ایک چیز ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی بھی اپنے لوڈ ون کو علاج میں لے کے جاتے ہیں, کوئی بھی علاج, مطلب نشہ اور سائیکیٹرک النس ادر دین دس, آپ مطلب ہائپر ٹینسیو ہے کوئی, آپ ہارٹ ڈیزیز کا کوئی شکار ہے, کوئی ڈائبیٹک ہے, کینسر پیشنٹ ہے کوئی, تو جب آپ اس کو علاج میں لے کے جاتے ہیں تو وہ علاج تب کارآمد ہوتا ہے, کارگر ہوتا ہے, جب جو لوڈز ون ہیں, جو امیڈیٹ فیملی ہے, جب تک وہ اپنی سوچ بچار کا طریقہ نہیں بدلتی, جب تک وہ اپنے رویوں کو درست نہیں کرتی ہے, جب تک وہ نہیں سیکھتی کہ ہمارا جو یہ لوڈ ون جسے ہم علاج میں لے کے گئے ہیں, اس کا علاج کارآمد بھی بنانا یہ ہمارا گول ہے. علاج میں لے جانا گول نہیں ہوتا, علاج میں لے جانے کے بعد پھر اس کو کارآمد بنانا. جیسے ہم ہر شو میں یہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں تو وہ آبویسلی یہ نشے میں آتے ہیں یا سائیکیٹرک النسز میں آتے ہیں, ولنگ ویز میں جنہیں ہم ڈیل کرتے ہیں, تو یہ
کرونک ڈیزیزز ہیں، یہ پروگریسو بھی ہیں، یہ فیٹل بھی ہیں، یعنی جان لیوا ہو سکتی ہیں اور بنیادی ہوتی ہیں. تو جب ہم یہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ڈیزیز کا کانسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں جو کہ جنرلی سوسائٹی میں نہیں دیا جاتا، تو فیملی کو تھوڑا ڈائجسٹ کرنا محسن صاحب مشکل ہوتا ہے. اور پھر جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ایکچوئل یہ ہے، تو جو آپ کی پوری انرجی ہے وہ ان سوچ بچار، ان اوہام، ان اوور تھنکنگ جو آپ کے پیٹرنس ہیں پہ نہیں چلنی. آپ چلنی ہے کہ اچھا ہاؤ ٹو مینیج اٹ. تو جو مینجمنٹ ہے وہ تبھی پاسبل ہوگی جب آپ اپنے اولڈ پیٹرنس، اولڈ بلیفس کو پیچھے چھوڑ دیں گے. دیکھیے بیماریوں کی جی اور نئے بلیفس کو آپٹ کر لیں گے. ایگزیکٹلی. جی بیماریوں کی دو ٹائپس ہیں، ایک ہیں جو کہ کیوریبل ہیں جی اور ایک ہیں جو کہ مینیجیبل ہیں. ایگزیکٹلی. زیادہ تر بیماریاں مینیجیبل ہیں. کیوریبل وہ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں آپ کوئی اینٹی بایوٹکس کا کورس کر لیتے ہیں یا کوئی اور کسی طرح کا کورس یا کوئی سرجیکل پروسیجر ہوا اور آپ کا وہ مسئلہ فکس ہو گیا اور اس کے بعد آپ بالکل اسے بھول سکتے ہیں. لیکن جو مینیجیبل ڈیزیزز ہیں جس میں لائف سٹائل چینج بھی ریکوائرڈ ہے، ڈائٹری ہیبٹس کے اندر بھی تبدیلیاں ہیں، جس میں آپ کو کچھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی چاہیے اور میڈیسنل ہیلپ بھی چاہیے، سٹریس کو بھی مینیج کرنا ہے. اچھا، یہ جو چیز ہے، یہ جو مینیجیبل ڈیزیزز والا لائف سٹائل ہے، دراصل یہ ہیلدی لائف سٹائل ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں بھی ہے جس میں اس کو علاج کی ضرورت ہے، تب بھی اس کو مینیجیبل جو ڈیزیزز کا لائف سٹائل ہے، دوائیوں کو چھوڑ کے باقی سارا جو کام ہے اگر وہ اپنا لے تو اسے ہم کہتے ہیں ہیلدی لائف سٹائل. مثال کے طور پہ جو ڈائبیٹکس کا لائف سٹائل ہے وہ دراصل ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے. یعنی اس میں ایک جو صحت مند انسان ہے جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے، اچھا اسے انسولین کی یا کسی ایسی دوائی کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن باقی سارا کچھ اس کو بھی چاہیے. سٹریس اس کو بھی مینیج کرنا ہے، یہ اس کو بڑا فائدہ دے گا. کیونکہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سٹریس امیون ہے تو ایسا تو نہیں ہے. سٹریسر تو چھوٹے یا بڑے ہو سکتے ہیں. زندہ انسان کے ساتھ سٹریس کا ہونا ایک لازمی سی بات ہے. سٹریس کو مینیج کرنا سیکھنا ہے، سٹریس کو ٹالریٹ کیسے کرنا ہے سیکھنا ہے، اور فزیکل ایکٹیویٹی کسی بھی طرح کی آپ کو بہت اچھی مدد دیتی ہے. کئی دفعہ میں غور کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کتنی اچھی باتیں بتاتا ہے. یعنی آپ تعلیمات میں دیکھیے کہ انسانوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے دین میں کتنی زیادہ ہدایات ہیں. اچھا، وہ صرف ہدایات نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی جڑی ہوئی ہے. یعنی نماز کی صورت میں بالکل آپ دیکھیں کہ اس میں کمپلیٹ ایک ایکسرسائز. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ صفائی اور جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، یعنی یہ کتنی زبردست ہائیجین کا خیال رکھنا، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. پھر گھر سے نکل کے جانا، یعنی جیسے میل ملاقات سماجی طور پہ یا نماز باجماعت یا اور جو چیزیں ہیں، یہ سارا کچھ سوشلائزیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو دنیا کی کوئی تعلیم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر تعلیم آپ کو اس طرف مائل کرے گی اور راغب کرے گی کہ آپ کو اپنی ان سکلز پر کام کرنا ہے، آپ کو اپنی فزیولوجی کا اہتمام کرنا ہے چیک رکھتے ہوئے، فزیکل ایکٹیویٹیز پر اچھا فوکس رکھنا ہے، آپ کو اپنی مینٹل جاگنگ بھی کرنی ہے، سوچ بچار بھی کرنی ہے، سیکھنا بھی ہے، سوچوں کا جائزہ بھی لینا ہے. اور جہاں اعتدال سے ہٹتی ہوئی بات نظر آئے، دائیں یا بائیں ہوتی ہوئی نظر آئے، تو اس بارے میں بہتر تو ویسے یہ ہے کہ کسی اور سیانے کو بھی شامل کر لیا جائے. یعنی جسے مشورہ کرنا کہتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو کہ آپ کے گھر میں ہے یا آپ کا ہے، کسی اور عزیز کا ہے، تو اس مسئلے کے حوالے سے ڈسکس کرنا اور ریلیونٹ پرسن سے ڈسکس کرنا بہت اچھا فائدہ دے سکتا ہے. لیکن اگر اس سے بھی پہلے ایک کام کیا جائے، اگر آپ فون پر ہیں، فون آپ کے پاس یقیناً ہوگا، تو اس پر گوگل کے ذریعے آپ دنیا بھر کے بارے میں کوئی سوال ذاتی زندگی کا، سماجی طور پہ یا ذہنی طور پہ کسی دباؤ کا یا کسی بھی اور آپ کو مشکل کا سامنا ہے، تو اس بارے میں جب آپ سوال لکھیں گے تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو بہت سارے آرٹیکلز مل جائیں گے، نئی ریسرچز مل جائیں گے. اچھا، بعض اوقات ہمیں یہ گمان ہوتا ہے، یہ بڑی ایک اہم سی بات میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات ہم اپنے حاصل شدہ نالج کے بارے میں یہ سوچتے ہیں
کہ اس بارے میں اتنا ہی کام ہے. جی یہ ہر فیلڈ کے اندر ہے کہ بعض اوقات تو ڈاکٹرز بھی یہ سوچتے ہیں کہ جو انہوں نے پڑھا تھا، مگر اگر کسی نے 2005 میں گریجویشن کیا یا ایف سی پی ایس کیا تو بعد میں وہ پریکٹس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ آف اینڈ آن کوئی نہ کوئی ٹریننگز وغیرہ میں تو کبھی کبھار کوئی جانے کا موقع ملا، لیکن اتنا ریگولر ٹائم نکل نہیں پاتا جس میں نئی ریسرچز اپڈیٹ نہیں کر پاتے. اچھا، اب یہ جو دنیا ہے یہ اتنی فاسٹ ہے جی کہ میں نے کسی بارے میں کوئی سرچ کرنی تھی تو میں نے جب چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کی تو اس نے کہا جی کہ آپ نے پچھلی جو ریسرچز ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے یا جولائی 2025 میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے بارے میں. میں نے کہا بالکل لیٹسٹ. تو اس نے بالکل لیٹسٹ میں اگست کی مجھے کوئی ریسرچ کا حوالہ دیا. جی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل اس نے پچھلے مہینے کی بات کر دی. تو ہر روز دنیا میں ترقی ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب. باتیں آپ سے ہو رہی ہیں. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز ہے، ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں محسن نواز ہوں. اپنی مشہوری بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ تو ساتھ جہاں رانا بیٹھی ہیں. اور جب میں اسٹوڈیو پہنچا تو یہاں ہمارے ساتھی فیصل لطیف صاحب اور ذوالقرنین صاحب، علی عثمان صاحب بھی شو پر شامل ہوتے ہیں. کامران اعجاز ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے بہت دلچسپی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اسٹوڈیو پہنچنے پر سلطان ثاقب بلوچ نے استقبال کیا. اور سلطان ثاقب بلوچ ہمارے وہ ساتھی ہیں جو کہ بہت اچھے لکھاری بھی ہیں اور بہت اچھے سوچ بچار بھی رکھتے ہیں. اور شاعری میں ان کو ایسا شغف ہے، گلوکاری میں، شاعری میں، فنون لطیفہ میں، کہ بہت ہی زبردست. تو سلطان ثاقب بلوچ کو ہم ان کے بیٹے کی سالگرہ کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. علی امام بلوچ صاحب کی آج سالگرہ ہے. اچھا، بہت بہت دعائیں، پیار. اور ان کو بخت سکندری اور عمر خضری نصیب ہو اور لہن داؤدی ان کو ملے جو ان کے فادر کی طرف سے جینیاتی طور پہ ان کو ملے گا ہی، کیونکہ بہت اچھا گاتے ہیں سلطان ثاقب. تو اچھا، اب سلطان ثاقب اس کا جواب یقیناً کسی شعر میں دیں گے. اور تو میں یہ کہوں گا کہ کس شعر کی، میرے پاس تو جتنا اچھا محسن صاحب نے ابھی یہ اردو کا استعمال کیا ہے نا. ہاں، ابھی اگلی بات تو آپ نے سنی نہیں نا. اچھا، اگلا ہی تو اصل بات تھی. اچھا، وہ بلا کیا تھی؟ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. آپ سوچ رہی ہوں گی یہ وہ شعر ہے جو سلطان ثاقب کہتے ہیں. نہیں، میں تو وہ شعر، وہی جو شعر جس پہ یہ شعر بنا ہے نا، میں تو اس شعر کی بات کری. لائن جو ہے شعر، شعر پنجاب. تو یہ جو ہے ہم پنجاب کے شہر لاہور سے اور پاکستان کا دل بھی ہے، یہاں سے اپنے ناظرین سے مخاطب ہیں. تو پاکستان اور اچھا، شعر کا لفظ ویسے لوگ اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں نا کافی زیادہ. ہاں، بہت بڑی خوشی نا. خوشی. بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی آپ کی بیگم صاحبہ کی نا، ماریا محسن صاحبہ کی. میں ریل ایسی میری نظر سے گزری تو میں بڑا انجوائے بھی کیا، جس میں وہ یہ بات کری تھیں کہ کیسے ہم لوگ ہیں کہ اگر ہمیں کوئی جانور کہے تو ہم بڑا برا مناتے ہیں، لیکن کوئی شیر کہہ دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. جبکہ شیر بھی تو ایک جانور ہی ہے. تو اب یہ ہے بیسیکلی محسن صاحب، جب ہم منسوب کر دیتے ہیں نا، کیونکہ شیر کے ساتھ ہم نے تھوڑا بریوری کو منسوب کیا ہوا ہے نا. وہ کنگ ہے، اس کی بریوری ہے، وہ ذرا اب آپ یہ ذرا سوچئے اور سوچ کر بتائیے کہ ہم ایک دوسرے کی وفا کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو وفادار ہے اس سے کوئی منسوب کر دے تو برا مانتے ہیں. ہاں، ایگزیکٹلی. اور وہ وفادار کون ہے؟ وہ وفادار ہے جس کے مختلف نام ہیں. بالکل. اور وہ کیا ہے کہ ساڈا ٹونی تو وہ کیا ہے اسی طرح ٹومی. ہاں، دیکھیں نا، میں نے نہیں نہ پالا ہوا. ساڈا ٹومی تے تاڈا ٹومی نہیں، تاڈا ٹومی تے ساڈا ٹومی کتا. یہ ہے پتہ نہیں اب یہ اصل کیا ہے. یہ اصل تو ہمارے ناظرین ہی بتائیں گے اپنے کامنٹس میں کہ ان کا ٹومی کیا ہے. تو یہ ولنگ ویز کے اس شو پر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. آپ فیس بک پہ جائیے تب بھی آپ کو ولنگ ویز کا پیج ملے گا جو کہ 3 ملین سے زیادہ فالوورز رکھتا ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو ولنگ ویز پاکستان کا یوٹیوب چینل آپ کے لیے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے بہت سارے اصول بتانے والی ویڈیوز 11,500 سے زیادہ ویڈیوز وہاں آپ کو ملیں گی. اور آپ اسی طرح سے ٹک ٹاک پر جائیں یا پھر
انسٹاگرام پہ یا لنکڈ ان پہ ہر فورم پر آپ کو ہماری طرف سے یہ کاوشیں ضرور نظر آئیں گی. اپنی آراء کا اظہار کیا کیجیے. جائیں گے بریک پر, واپس پلٹ کر آئیں گے تو آپ کے موٹاپے کی نہیں آپ برا مت منائیے اگر آپ نہیں بھی موٹے, اگر موٹے ہیں تو بھی آپ کے کام کی ہے, لیکن اگر آپ کا وزن نارمل ہے تو وزن نارمل رکھنا, بعض اوقات وزن نارمل ہو تو بندہ زیادہ بے فکری پہ چلا جاتا ہے. ہاں بالکل. تو وزن کو کم رکھنا, کم وزن والوں کو بھی اس بارے میں جاننا ہے. بالکل مینٹین رکھنا ہے, مینٹین رکھنا, تو مینٹین رکھنا. تو یہ جو بات چیت ہماری ہوگی اس میں ہم بات کریں گے کہ کیسے اپنے وزن کو نارمل رکھا جا سکتا ہے, اور اگر آپ کا جو وزن ہے وہ ہو گیا ہے زیادہ اور آپ آپے سے باہر ہیں, یعنی آپ کا حجم زیادہ ہے, تو اس کے لیے میری بات تو نہیں کی نا آپ نے. نہیں یہ تو میں عوام کی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں یہ لوگوں کے, ہمارے تھوڑی مسئلے ہیں. ہمارے بالکل بھی نہیں مسئلے. مطلب مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے سننا بھی نہیں بند ہو گیا تھا جب آپ نے کہا نا کہ اگر ہیں ہم موٹے, تو میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ اچھا یہ تو کسی اور کی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی مسئلے ہیں نا وہ لوگوں کے ہیں, محسن نواز اور جہاں آرا کے مسئلے نہیں. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ ہے اصل ڈینائل. ہم تو کامن سینس سے مینج کرتے ہیں. یہ ہے وہ ڈینائل کہ جس میں بات ہو رہی تھی وہ کیا ہے, یہی وہ مسئلہ ہے نا کہ ساڈا نہ غلط ہو گیا نا, ہم نے الٹا کرنا ہے. ہاں الٹا, ساڈا ٹومی یعنی اپنے کا تو وہ نام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو پھر شعر ہی بتائے گا. یہ تو وہ محسن صاحب ایکچولی گلا کرتے ہیں نا, تو گلے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا ساڈی کھرک تے تاڈی کھرک کی چنگ, یہ بھی ہے. اچھا یہ بھی ہے. چلے پھر میرا خیال اب ہم آگے چلتے ہیں. ہاں اسی پہ کیونکہ کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب کی شو ہی دیکھ لیتے ہیں. یہ تو بالکل ویسی بات ہے جیسے 2 دن پہلے ان سے جب میری ملاقات ہو رہی تھی, جی, تو جب ان سے کن سے 45 منٹ جب گزر گئے تو میں نے کہا کہ اب آگے بھی پڑھیے. آپ بھی وہیں پہ تھی, ہم بھی وہیں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے, ہم ہنس لیے, ہم چپ رہے. منظور تھا پردہ تیرا, تو ان کا آپ نے پوچھا نا کہ کن سے, تو منظور ہے پردہ ان کا, لیکن وقت تو ہے بریک کا. لیتے ہیں بریک, واپس پلٹ کے آئیں گے تو آپ سے بات چیت کا اگلا مرحلہ ہوگا, اور بات وہی ہوگی وزن کی, جو کہ ہمارا نہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے. ہم کون ہیں؟ میں محسن نواز ہوں, جہاں رانا ساتھ ہیں. ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے, شو ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. بات ہو رہی تھی وزن کی, بات کو وزن ڈالنا بات میں, یہ تو جہاں رکھو آتا ہے. بالکل, اور وہ ہرگز میرا اپنا وزن نہیں ہوتا, ورنہ تو اتنی وزندار بات ہو جائے کہ محسن صاحب سے اٹھانی اس بات کو فردر اٹھانا مشکل ہو جائے. تو جو میں بات میں وزن ڈالتی ہوں نا, جی, وہ اس کا کریڈٹ بھی محسن صاحب کو جاتا ہے. لیکن اس وقت ہم بات جو کرنے والے ہیں, جی, بات ہم کرنے والے ہیں اس وزن کی جو انسان کو خود اٹھانا پڑتا ہے, یعنی جو اس کا اتنا وزن ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائنز پر موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ معظم صاحبہ. ڈاکٹر آمنہ معظم جو کہ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں, اور بہت ہی معروف ان کی پوری فیملی, جس میں کہ پروفیسر معظم بیگ مرزا, جو کہ بڑے ہی مایہ ناز ڈاکٹر, جن کو کون نہیں جانتا, یہ ان کی دختر نیک اختر ہیں. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
Assalamualaikum, sir. Thank you for giving me this opportunity, sir. डॉक्टर आमना मौज़म साहिबा हमारे साथ शामिल हो रही हैं। डॉक्टर साहब आप बहुत खुश आमदीद कहते हैं अपने शो पर, और आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में जिस तरह आपका माशाल्लाह एक वसी और ईज़ नॉलेज भी है, आपकी एक्सपर्टीज़ भी, आप एंडोक्रिनोलॉजी के फील्ड में बहुत ही नुमाया और मुमताज़ आपका नाम भी और काम भी, तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला। तो आज हमने डॉक्टर साहबा आपसे जिस हवाले से वक्त चाहा है वो है लोगों का बहुत बड़ा मसला ओबेसिटी, वज़न का ज़्यादा होना। जी सर। तो क्या लोगों को आ रहा है ख्याल कि वज़न का ख्याल रखना ज़रूरी है? सर आज से कुछ 10-15 साल पहले तो वजन खैर खूबसूरती की एक अलामत थी, खासतौर बच्चों में, जिसका बच्चा गुबला गोल ओवरवेट होता था उसको प्यारा और क्या कहना चाहिए सोशल स्टेटस का एक वो इंडिकेटर समझा जाता था। लेकिन अब कुछ वक्त के साथ कुछ लोगों के अंदर आगाही आ गई है और वो समझ गए हैं कि वजन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हद से ज्यादा या हद से कम दोनों की अपनी जगह नुकसान है। बिल्कुल सही। तो वज़न के बारे में वेट कॉन्शियस होने के साथ लोगों में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से वज़न को कम करने की ख्वाहिश भी पैदा होती है, और इन दिनों तो डॉक्टर आमना मौज़म साहिबा लोगों में ये देखने में आ रहा है कि वो कोशिश करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए। फिर एक नया रिवाज है वो उन इंजेक्शंस का है जिनको वो मुख्तलिफ जो शोबिस के लोग हैं उनको जब वो दुबला पतला देखते हैं, और वो शोबिस के लोग जब आके इंटरव्यूज़ देते हैं तो वो भी इसी चीज़ को क्रेडिट दे रहे होते हैं कि उन्होंने कुछ इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना शुरू किया है जिसकी वजह से वो दुबले पतले हो गए हैं। तो क्या वज़न को कम करने का ये सही तरीका है? सर बहुत आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। हर जो सर इजाद है ना दुनिया में, उसके पॉजिटिव भी थे उसके नेगेटिव भी थे। जिस तरह के मोबाइल है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उस जैसी चीज नहीं, वरना स्क्रीन टाइम बढ़ने से कितने मसले हो रहे हैं। उसी तरह सर इंजेक्शंस, वेट रिडक्शन मेडिसिन, चाहे वो इंजेक्शन की सूरत में हो चाहे टैबलेट हो, ये सर इलाज का एक हिस्सा है। और बहुत सी ऐसी एक सेक्शन ऑफ पेशेंट है जिसकी ये एक जरूरत है और उनको देना भी चाहिए। इसलिए यहाँ रोल सर आता है डॉक्टर का कि कहाँ जहाँ सही इंडिकेशन है वहाँ ही इस्तेमाल किया जाए, ना कि बिला वजह यूज किया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि बाज़ औक़ात अब जैसे ओरिजिनली जो एज़ पर माई नॉलेज ये डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए इंजेक्शन इंट्रोड्यूस हुए, और उसके बाद इसका एक जो बाय प्रोडक्ट है वो वेट के कम होने, भूख के कम लगने की सूरत में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्रेविंग भी तो मसला है, तो वो क्रेविंग को इस तरह से जब मैनेज करना शुरू हुए तो उन्हें लगने लगा कि अच्छा इसका मतलब वज़न कम करने के लिए तो फिर ये भी एक तरीका है। तो लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आदतों को तब्दील करने की निस्बत कोई ज़ोर ज़बरदस्ती अपने जिस्म को डील करने में ज़्यादा उन्हें लगता है कि जल्दी कामयाबी मिल सकती है। बिल्कुल सर, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। एक ऐसी सेक्ट ऑफ लोग हैं, प्रोपोर्शन है, जो इसको बिला वजह इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल कर तो रहे हैं लेकिन अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे, जिसकी वजह से ना उनके रिजल्ट अभी अप टू द स्टैंडर्ड आ रहे हैं और छोड़ने पे उनका वजन बल्कि दुगना हो जाएगा। छोड़ने पे वज़न दुगना हो जाएगा, ये कह रही हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका फील्ड ही यही है। तो डॉक्टर आमना मौज़म साहिबा ये बताइए कि फिर वज़न अगर कम करना है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन में देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस है। अभी मेरे साथ मौजूद जहारा जो हैं वो काफ़ी देर से ये इंतज़ार में थी कि ये जो वज़न कम करने की बात है, क्यों जहारा? जी नहीं, मैं तो मौसम साहब अभी फुली डिनाइल में हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन वैसे इट इज़ रियली वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अभी जैसे मैडम ने बड़ा अच्छा बताया कि पहले वाकई ही जो बच्चे थे, ख़ासतौर पे ओवरवेट जो बच्चे होते थे, तो पेरेंट्स उस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी बच्चों में आए जो कि थोड़े ओवरवेट ओबीस होते थे। बुली का जैसे शेम के कुछ इस तरह के साइकोलॉजिकल जब उनके अंदर इश्यूज़ आना शुरू हुए तो साथ ही फिज़िकल हेल्थ के इश्यूज़ भी आना शुरू हुए। एग्जैक्टली ऐसे ही है।
جی اور اس میں جو ہے وہ وزن کم کرنے کی جو ہے لوگوں کو چونکہ سوشل میڈیا پر بھی ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک پھر اسٹینڈرڈ بھی سیٹ کر لیتے ہیں نا جی خود سے ہی. جی ہم سوشل میڈیا کے تھرو اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا کہ نہیں اب جس طرح بالکل زیرو سائز کا اسٹینڈرڈ آ گیا بچیوں میں جی لڑکیوں جی میں. تو میڈم جیسے بات کر رہی ہیں کہ جس کو ضرورت ہے لائک اگر کوئی بہت سفر کر رہا ہے, اس کے گھٹنے اس کی ٹانگیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے اوپر 100 یا 150 کلو وزن اٹھائے, تو ٹھیک ہے پھر تو علاج میں جانا چاہیے. تو ابھی ہم پھر ڈاکٹر آمنہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے کچھ بنیادی رہنمائی کیا ہوگی خواتین کے لیے بھی, اور جیسے میں بھی اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں تو یہ حضرات تو جی ڈاکٹر آمنہ معظم صاحبہ. جی نہیں سر دیکھیں اٹ از بیسکلی آل اباؤٹ بیلنس بٹوین انٹیک اینڈ آؤٹ پٹ, یعنی کہ کیلری اور آؤٹ پٹ کہ آپ برن کتنا کر رہے ہیں اور اندر کتنا جا رہا ہے. سر جیب تبھی خالی ہوگی نا جب اندر جو آمدنی ہے وہ کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے. تو اگر ویٹ ریڈکشن سر آپ یہ چاہ رہے ہیں تو ان پٹ کم ہوگا اور آؤٹ پٹ زیادہ, یعنی کہ ورزش ایکسرسائز یہ زیادہ ہو بنسبت آپ کی کیلری انٹیک کے, تبھی وزن کم ہو سکتا ہے. ٹھیک. So this would be the baseline. جی سر. اچھا تو پہلی چیز پھر اس کا مطلب ہے کہ انٹیک کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا, اور جو اس کا ہم نے کنزمپشن ہے, کیلری کنزمپشن ہے, اس کا بھی جائزہ لینا ہے. مائنڈفل ایٹنگ. اچھا اس میں کچھ کوئی بیسک کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ گائیڈ کرتی ہیں کہ ایک دن کی روٹین میں کس طرح سے ہم ڈیوائیڈ کریں ان ساری چیزوں کو؟ سر دیکھیں جو چیزیں سختی سے منع ہے اس میں تو میٹھا آتا ہے, بیکری کا سامان آتا ہے, اور ہائی گلائسیمک کاربس جو کہ کاربوہائیڈریٹس میں نان, چاول, کلچے, بیکری کا سامان, بسکٹ, رس, باقر خانیاں, ایسی چیزیں, سافٹ ڈرنکس جتنی ہیں, فزی ڈرنکس جتنی ہیں, یہ چیزیں سر سختی سے منع. جو لو گلائسیمک اس کا متبادل ہوتا ہے, جیسے کہ چاول نہ کھائی جائے, روٹی لے لے, روٹی کے اندر آٹا کون سا استعمال کیا جائے, ریفائنڈ نہ ہو. ٹھیک ہے, جتنا ریفائنڈ ہوگا اتنا نقصان دہ ہوگا. اچھا یعنی وہ ریفائنڈ نہ ہو تو وہ جو پرانے زمانے میں یعنی وہ جو چھان ہے, جیسے کہ آج چھان والا آٹا جو ہے وہ مہنگا ہے, اور یعنی پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو چھان بورا نکلتا تھا اسے پھینک دیا جاتا تھا. تو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو چھان ہے وہ چھان نہ نکلا ہو تو وہ زیادہ اچھا آٹا ہے کیونکہ اس کے اندر فائبر شامل ہے. بالکل سر. ویجیٹیبلز, پھل, یہ ہماری خوراک ہونی چاہیے. گوشت جو ہے ہاں آف کورس گروئنگ چلڈرن کے لیے پروٹین کی فارم از امپورٹنٹ. پروٹین کی مگر سر بہت سی فارمز ہیں جو کہ ہم بچوں کو دے سکتے ہیں اور آپ دیں. اور موسٹ امپورٹنٹ پورشن سائز اینڈ ہاؤ اٹ از کوکڈ. ایک چیز جو سکے فرائی کی جائے, مسالے میں بھونی جائے, وہ بنسبت سم تھنگ جو کہ بیکڈ ہو یا پریشر کوکر میں ہو یا اسٹیمڈ ہو, وہ بہتر ہے بنسبت ایسی جو چیز سے جو کہ فرائیڈ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے جو پھل ہیں جس طرح سے, تو وہ ہماری روزانہ کی روٹین میں, اور یہ پھل میں ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی بہت بڑے اہتمام کو سمجھتے ہیں کہ پھلوں کا, تو یہ جو جیسے کھیرا ہے, اب کھیرے کے 100 گرام سبزی ہے نا, ہاں, تو یہ سیلڈ کو شامل کرنا اور اس طرح کی چیزوں کو شامل کرنا, تو مقصد تو فائبر انٹیک بڑھانا ہے نا. بالکل سر. 1/2 of your plate should comprise of vegetables and fruit. This is what they say. ٹھیک ہے سر. The next half جو ہے وہ carbs ہے. ٹھیک ہے سر. اور پھر پروٹینز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پانی کا استعمال جتنا کیا جائے اتنا کم ہے. پانی کا استعمال جتنا کیا جائے اتنا کم ہے. اچھا یہاں پہ میرا ایک سوال ہے محسن صاحب, یہ ایک بہت آج کل ایک بات ہے بڑی جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی, ٹی وی پہ, کہ یہ اوور ریٹڈ ہو گیا ہے. یعنی ہر شو میں دیکھتی ہوں, مارننگ شوز میں اور ویسے بھی, کہ جی پہلے جو بات ہوتی تھی نا میکسیمم پانی, تب وہ کہتے ہیں اٹس اوور ریٹڈ, بس اب پانی 8 سے 10 سے زیادہ نہ پئیں. تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھوں گی کہ اس میں ایکچولی کیا سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈم دیکھیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہر بندے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. نمبر 1, ایک مزدور جو باہر دھوپ میں کام کر رہا ہے بنسبت میں جو 24 گھنٹے میں اے سی میں ہوں, ہم دونوں کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. 8 to 10 glasses, yes, it is a fair enough good amount of واٹر انٹیک, بیکاز زیادہ پینے سے بھی آف کورس آگے کے مسئلے آتے ہیں. مگر جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو میڈم ہوتا ہے نا جس کو کمپلسیو ڈرنکنگ کہتے ہیں, وہ تو آف کورس وہ تو کسی قسم کی بھی کمپلشن ہوگی تو اس سے نقصان ہوگا.
जी मैम। बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये फरमाइए कि इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में डॉक्टर आमना मौज़म साहिबा आप क्या कहती हैं? जी नहीं सर, अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं ऐसी कोई वो नहीं है। इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ रिड्यूसिंग बॉडी वेट। 12 आवर्स की फास्ट इज रीजनेबल, वो कर सकते हैं, मुनासिब है। इससे ज्यादा वाली भी फास्ट सर मौजूद है। वो सर मैं जैसा आपको कहा है ना कि कैलोरी इनटेक अगर हम लिमिट 1000 तक करें पर डे तो ठीक होता है। उससे नीचे जब जाते हैं 600 से भी नीचे कुछ लोग करते हैं, उसमें देन सर यू नीड अ स्पेशलिस्ट, क्योंकि इतने लोग कैलोरी इनटेक में सर इसके एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। और वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सर जो अंडर न्यूट्रिशन है, डिहाइड्रेशन है, विटामिन्स की कमी है, एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए सर अगर आप 1000 से नीचे आ रहे हैं ना पर डे, 1000 कैलोरी से नीचे, जी। तो यू नीड स्पेशलिस्ट केयर। ये आम बंदा घर में बैठ के ना करे तो बेहतर है। राइट, यानी आपकी बात से ये रोशनी मिल रही है कि बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है कि जितनी कम कैलोरीज हैं उतना ही अच्छा है, नहीं उसमें अगर वो नॉर्मल से जैसे 1000 से कम है तो फिर वो स्पेशल केयर भी मांगता है कि हाँ, ऐसा ना हो कि specific उसके diet कुछ भी। एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएं। बिल्कुल सही, तो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि बिलो 1000 इनटेक जैसे ही आता है, खासतौर 600 से नीचे अगर कोई जा रहा है, ये फिर आप घर में बैठ के या विदाउट एनी स्पेशलिस्ट सुपरविजन आप कर ही नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो कैलोरी इनटेक खानों के ज़रिए कम करके तो साथ वो मल्टीविटामिन ले लेते हैं, जी तो क्या वो ठीक है? यानी वो कहते हैं कि हमारी वो जो कोई इस तरह की जो नीड है वो वहाँ से पूरी हो जाएगी। सर कैसे ये बेरियाट्रिक सर्जरी की बात करते हैं जिसमें वो मैदे का मुंह कम कर देते हैं, जिसमें इंटेक ही कम आती है, तो वो विटामिन से करते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन सर वंस अगेन स्पेशलिस्ट केयर, कितनी अमाउंट विटामिन की लेनी है, किस तरह लेनी है, कौन से विटामिन लेने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये आम सर ओवर द काउंटर जाके तो नहीं विटामिन खा के मसला हल हो सकता ना। अच्छा ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोग जिम को मसले का हल समझते हैं, वो समझते हैं कि वज़न कम करने के लिए जिम ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्या ऐसा ही है? जी सर मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात करूंगी। फिजिकल एक्टिविटी में सर वो एक्टिविटी जो आपकी दिल की धड़कन 100 से ऊपर लेके जाए, ठीक है, वो एक्सरसाइज आपने करनी है। हमारे यहाँ सर जिम क्या कहना चाहिए, मशीन्स के ऊपर जो इस्तेमाल लोग करते हैं वो सर एडवर्सली उसको यूज करते हैं, यानी कि वो मसल्स बना लेते हैं। फैट तो पता नहीं बर्न होती है कि नहीं होती, मसल्स बना लेते हैं। सही उससे सही। एंड रिजल्ट, जी सर, एंड रिजल्ट ये होता है कि वेट तो हिलता नहीं है, लेकिन बंदा मजीद, खासतौर लड़कियां और गोल हो जाती हैं। बॉडी She's so true. जैसे सर मेल्स की होती है ना, जी। गोल गोल बाजू जी। इस तरह करके हो जाते हैं। सही। तो जरूर सर एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, लेकिन सही गाइडेड एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट गाइडेड along with calories। जी गाइडेड एक्सरसाइज आप कह रही है, ये कितनी अहम बात आपने कही कि गाइडेड एक्सरसाइज फिर ज़रूरी है। अच्छा, और उसमें फिर ये जो एरोबिक एक्सरसाइज या वॉक करना है, जी आप समझती हैं कि ज़्यादा सेफ ये है और अच्छा ये है? जी सर, एरोबिक्स तो बहुत ही अच्छी है, वो आप जरूर करें सर। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का भी कहते हैं, खासतौर वो वाली जो वेट लिफ्टिंग होती है बाजुओं के लिए। कुछ लोग सर एडवोकेट करते हैं कि पीसीओएस में, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और मसल्स में ज्यादा होती है, तो वो कहते हैं कि उसमें उसका रोल ज्यादा है। मगर अदरवाइज सर एरोबिक एक्सरसाइज जिसको कार्डियो कहते हैं इज वेरी गुड फॉर योर कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, और करनी चाहिए। गाइडलाइन सर कहती है 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 5 days a week। 5 days a week, राइट ये मिनिमम है सर, इससे ज्यादा आपकी मर्जी। राइट राइट। डॉक्टर आमना मौज़म साहिबा, आपने इतनी प्रिसाइज्ड फोकस्ड किस्म की गाइडलाइन दी और बड़े शॉर्ट सेंटेंसेस में आपने बताया कि किस तरह से खाने पीने की रूटीन को और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को किस तरह से मुतवाज़िन करना है। और ऑब्वियसली इसके साथ एक मुतवाज़िन नींद भी ज़रूरी है, क्योंकि जी, अगर किसी जी। की नींद कम है तो उसका खाने का रुझान वहाँ भी बढ़ेगा। इसी तरह से अगर कोई डिप्रेसिव फेज़ में है तो कई दफ़ा लोगों की भूख ज़्यादा या कम हो जाती है डिप्रेशन की वजह से भी। बिल्कुल सर, और नींद का ताल्लुक भी कर सर, हार्मोन्स और नींद एक ही चीज का नाम है। हार्मोन्स दिन के हिसाब से सुबह हाई होते हैं और शाम को लो होते हैं। इसीलिए देखा गया वो लोग जो रात के वक्त काम करते हैं, जैसे कि हमारी नर्सेज होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनमें मोटापा और शुगर के जो है इंसिडेंस बढ़ गया है।
اور بچے جو آج کل کے ساتھ ساری رات جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں, اسی لیے تو ان میں بھی اوبیسٹی, ہارمونس کا سارا ہیئر پھیر, پالیسسٹک اووری وچ از سو کامن ناؤ ڈیز ان گرلز, انیبلٹی ٹو لوز ویٹ, وزن نہیں اترا. کیسے اترے سر؟ جب آپ نے دن کا وہ وقت جب آپ کے ہارمونس پیک پہ ہوتے ہیں وہ سو کے گزارتے ہیں, جی اور پھر رات کو کھاتے ہیں تو رات کو تو ہارمونس لو ہوئے ہوتے ہیں, تو کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ وہ تو لگے گا ہی نا. پانی بھی پیئیں گے تو کوک کی طرح لگے گا. صحیح. بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ یہ اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہارمونز کب سلو اور کب فاسٹ ہیں. جی سر. اور یہ سونے جاگنے کی روٹین کا, بایولوجیکل کلاک کا چینج ہونا, یہ جسم پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے, یہ بڑا ہی اہم پہلو ہے. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر آمنہ معظم صاحبہ کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیں گے اور مختلف موضوعات پر بات کریں گے. آپ نے جیسے پولیسسٹک اووریز کی بات کی, خواتین بہت زیادہ ان مسائل کے ساتھ ہوتی ہیں, تو ہم کسی وقت آپ کو زحمت دیں گے کہ اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کریں. سر یہ منتھ بھی پالیسسٹک اویئرنیس منتھ ہے. اچھا, تو پھر کیا, سپٹمبر کا. تو پھر کوئی میسج کیا آپ جس کو اگر میں چاہوں کہ کوئی بریف سا میسج اس میں دیا جائے ناظرین کو, تو وہ کیا ہوگا؟ سر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ایک اچھی نیشن چاہیے تو آپ کو ایک صحت مند ماں کی ضرورت ہے. اور ماں کو صحت مند تبھی ہوگی جب وہ اپنا وزن, اپنی صحت کا خیال کرے. اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہی ہے کہ وقت پہ اٹھنا, وقت پہ سونا, وقت پہ کھانا, کتنا کھانا اور کیا کھانا. اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ اٹ از آل اباؤٹ وائز چوائسز. کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے وزن کم کرنا, اپنی صحت کو بہتر کرنا, کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ آج کی ماں جو ہے وہی اپنے بچوں کو صحت مند کرے گی جو کہ ہمارا فیوچر ہوگا کل کا. تو اٹس آل اباؤٹ وائز چوائس. ایکسیلنٹ. کتنی آپ نے اہم بات کہی اور کتنے کوزے میں دریا, اس میں کوئی شک نہیں. اور ڈاکٹر آمنہ معظم صاحبہ, آپ نے بہت ہی اپنا زبردست انپٹ دیا. اور دیکھیں ماؤں کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ کبھی مدرس ڈے آتا ہے تو پورا مہینہ وہ چلتا ہے, اور یہاں بھی پھر مائیں آ گئیں, تو مائیں تو چھائی ہوئی ہیں, ماما ٹھنڈیاں چھاواں. بہت بہت شکریہ شرکت کے لیے, اپنے قیمتی وقت کے لیے, اور انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ زحمت دیں گے اور بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. بہت اللہ حافظ. جی اچھا, اتنی خوبصورت بات کی نا ڈاکٹر صاحبہ نے, محسن صاحب, پوری کی پوری, مطلب کہیں ضرورت نہیں پیش آئی کہ ہم اس میں کہیں بھی امینڈمنٹ کرتے یا کوئی مطلب جو میرے ذہن میں کویسچنس تھے نا وہ ایڈریس ہوتے جا رہے تھے. اور آخر میں تو انہوں نے جیسے باتیں کی نا, ایکچولی تو جو ہمارا وزن کا مینجمنٹ ہے نا, یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہی ہے. جیسے آپ بات کر رہے تھے پہلے کہ اگر ہم اپنا اسٹریس مینجمنٹ سیکھ لیتے ہیں, ہم مائنڈ فل ایٹنگ کرتے ہیں, پورشن ڈائٹ کر لیتے ہیں, ٹائم کو ایک پراپر مینیج کرتے ہیں ہم, اس کے علاوہ کیلوری کاؤنٹ سیکھ لیتے ہیں. اور پہلے سب سے بڑی بات محسن صاحب, کچھ لوگوں سے پوچھیں نا کہ اچھا آپ کی ہائٹ کتنی ہے, تو کہتے ہیں پتہ نہیں. جی اچھا وزن کتنا ہے, بڑا عرصہ ہو گیا چیک نہیں کیا. تو میں اس چیز پہ بڑی حیران ہوتی ہوں. اور جب کہ کنسرنز ان کے ہوتے ہیں کہ وزن بہت بڑھ رہا ہے, تو پہلے تو وزن کم کرنے سے پہلے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے گول سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ ہے کتنا, وزن کتنا ہے, ہائٹ کتنی ہے, پھر آپ کا بی ایم آئی جسے باڈی میس انڈیکس کہتے ہیں, آپ کو اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کو چھوٹی چھوٹی سے گول سیٹنگ کرنی ہوگی. ایک ڈائری بنائیں, ویٹ مینجمنٹ ڈائری. اس میں کیونکہ آئی ایم ڈوئنگ آل دیز تھنگس محسن صاحب, میں نے وہ ایکٹیویٹیز, اپنی کیلری کاؤنٹ, اور میں نے اوور دا ٹائم اپنا ویٹ کم کیا ہے. میں کسی وقت نا اپنے شو پہ آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں, جس میں آپ کا انٹرویو کروں کہ یہ جو اتنی منظم زندگی آپ گزارتی ہیں, اس کے راز کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہاں بس اس کا جو راز ہے محسن صاحب وہ پھر میں بتاؤں گی آپ کو جب آپ مجھے انوائٹ کریں گے نا, کیونکہ راز تو نہیں بتانا چاہیے نا کسی کو. لیکن یہ ہے کہ آپ جب سیکھتے ہیں تو صرف جب سنتے ہیں, جب سیکھتے ہیں تو اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں. تو جب میں سیکھتی ہوں ولنگ بیس میں, جب میرا دن شروع ہوتا ہے تو پورے دن میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بہت ہی بڑا ایزیلی کوئی پورا دن, ہم بہت چیلنجز بھی ہمیں ایٹ ٹائم فیس کرنے پڑتے ہیں. محسن صاحب کو بھی, مجھے بھی, ہمارے باقی پروفیشنلز کو بھی, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے. مگر ہم نے ڈیلی کچھ نہ کچھ اس ہر چیلنج سے سیکھنا ہوتا ہے, اور جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر اسے ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں. یہ جو چیلنج آپ نے کہا, یہ چیلنج بعض اوقات میں نے جس چیز کو ہم چیلنج کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے
کہ جب آپ سے کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ خود ڈیفرنٹ چیلنجز کا شکار ہوتے ہیں, اچھا ان کے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں, تکلیف کا شکار کوئی فیملی ممبر جی پیشنٹ ہے جو کہ علاج کے لیے آمادہ نہیں ہے, بظاہر وہ ایک ڈسفنکشنل زندگی پر جا رہا ہے, نشوں میں مبتلا ہے, اس کے رویے ٹھیک نہیں ہے, وہ فزیکل یا وربل ایبیوز کرتا ہے, بالکل. وہ راتوں کو جاگتا ہے, وہ دوستوں کے ساتھ ایسی پارٹیز میں جا رہا ہے جو اچھے لوگ نہیں ہیں, وہ سوچے سمجھے بغیر پیسے خرچ کر رہا ہے, ضرورت بھی نہیں ہے اور ایسی خریداری کر رہا ہے, وہ بہت تیز ریش ڈرائیونگ کرتا ہے, وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا, وہ کھانے پینے میں بہت زیادہ ایسے کھانوں کو شامل کر رہا ہے جو اچھے نہیں ہے, جنک فوڈ بہت زیادہ ہے, وہ کال کرتا ہے اور آرڈر ہی ڈیلیور کراتا ہے, گھر کے کھانے صحت مند کھانے اسے اچھے ہی نہیں لگتے, مزہ نہیں دیتے. جی 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 جی. اچھا وہ ان لوگوں کو گھر میں انوائٹ کرتا ہے جو کہ مشکوک عادات والے ہیں, وہ نارمل سے ہٹی ہوئی باتیں کرتا ہے, وہ رسکی بیہیویئرز رکھتا ہے, وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور کنونس کرنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتا ہے. آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو قائل کر لیتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا ایسے میں آپ ہو جاتے ہیں بے بس, اور اس بے بسی میں جیسے بندہ بوکھلا سا جاتا ہے, جیسے گھبرا سا جاتا ہے, اس وقت ذہن میں ہی نہیں آتا کہ اس کا کوئی حل بھی ہوگا, کیونکہ اتنے پاورفل انسان کے ساتھ جو کہ اچھا جو گھر کا سربراہ بھی اگر ہے, جو ارننگ سورس رکھتا ہے, جس کے ذریعے آپ کا گھر کا سسٹم چل رہا ہے, اگر اس کی ہی عادتیں ایسی ہیں تو آپ تو بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہی گھر چلا رہا ہے, یہی کما کے لا رہا ہے, تو اس کی یہ زندگی کو ہم خراب ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری یہ بات بھی نہیں سنتا, تو کیا کریں. اچھا اب یہ جو چیز ہے اس پر سائنس میں اتنی ترقی ہو گئی ہے, یہ جو مائنڈ سائنسز ہیں, سائیکالوجی ہے, انٹرونشنل سائیکالوجی ہے, جس میں کہ اب ایسے طریقے آ چکے ہیں جن میں آپ ایسا شخص جو کہ مدد نہیں چاہتا اس کو مدد کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں, اور وہ بھی کوئی منت ترلا کر کے نہیں, یعنی آپ کو آہو بکا کی رونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنی نیندیں جو ہیں وہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خاموش ہو کے روٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے, تعلق ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بات کیسے ہو, تو بات ہی نہیں سنتا, تو پھر کام آئے گی موٹیویشنل انٹرویوئنگ, بات سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بات ہے یہ سوالات ہیں, یعنی ایسے سوالات جس کے اندر آپ کیا, کیوں, کب, کیسے, کہاں کے ایسے سوالات جس سے کہ وہ پرووک نہ ہو, جس سے وہ مشتعل نہ ہو جائے, اور اسے خوش نہ کیا جائے, جس پہ اس کی توہین نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کسی پر سوال اٹھائیں گے اور ساتھ آپ کا انداز سرکیسٹک ہوگا, تنزیہ ہوگا, توہین آمیز ہوگا, تو وہ چڑ جائے گا, وہ پرووک ہو جائے گا. سو سوال بھی اس طرح سے کرنا, وہ سوال کیسے کیا جائے, وہ موٹیویشنل انٹرویوئنگ کیا ہے جس کے ذریعے ایسے مؤثر اور نتیجہ خیز سوال کسی سے کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں اس کی عزت بھی رہتی ہے اور آپ کی طرف سے فکر کا اظہار بھی ہوتا ہے اور موٹیویٹ بھی وہ ہو جاتا ہے اور اس کی سوچوں کا رخ اس اصل مسئلے کی طرف آتا ہے. یہ ہے وہ آرٹ جو کہ ہمیں سائیکالوجی سکھاتی ہے. سو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ ابھی اس بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ زیادہ ہے اور آپ اکیلے اس کو سیکھ کر سمجھ کر اتنا ابھی سٹریس اتنا زیادہ ہے کہ خود سے مینیج نہیں کر پا رہے, تو اس کے لیے آپ سوشل ہیلپ بھی لے سکتے ہیں اور پروفیشنل ہیلپ اس میں بڑی اہم مدد دے گی, کیونکہ پروفیشنل ہیلپ میں ایک سٹرکچر ہے جس سٹرکچر کے تحت آپ کو مختلف سیشنز کے اندر پروفیشنل سے یہ مدد مل سکتی ہے جو آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ ایسے مسئلے کا پھر حل کیا ہے. تو مسئلے کا حل موجود ہے. بعض اوقات ہم نے رائٹ ڈائریکشن پہ کوشش نہیں کی ہوتی جس وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مسئلے کا حل موجود نہیں ہے. لیکن اس وقت تو ہمارے پاس موجود ہے ایک بریک, تو لیں گے ایک بریک, واپس پلٹ کر آئیں گے تو آپ سے مزید بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کمنٹس بھی پڑھیں گے واپسی پہ, ضرور ہمارے بہت سارے کمنٹس ہیں ویورز کے محسن صاحب, جی تو ہم ان کو شامل کریں گے ضرور.
ये इंसान इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाए। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ले जनाब आगे वापस लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में, और जहां आ रहा मशगूल और पूरी मैं तो तरह कमेंट्स जो हैं मोहसिन साहब, मुतवज्जे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी कॉल पे लेंगे हम मेरा नहीं, ख्याल। पहले कमेंट्स, क्योंकि वो फिर हक तलफी ना हो जाए। जी कॉल भी लेते हैं, लेकिन पहले आपको कुछ कमेंट्स को बिल्कुल, क्योंकि मैं तो जैसे ही ब्रेक पे जाते हैं ना व्यूवर्स, तो मेरी पहली कोशिश होती है कि जितने कमेंट्स हैं जो नाजरीन करते हैं, ब्रेक पे जाते तो आपने ऐसे कहा जैसे लोग जीटी रोड पे जाके ब्रेकों का जिक्र का था। इस्तेमाल करते हैं, हाँ, पुराने नाजायज इस्तेमाल करते हैं ब्रेक अच्छा, को। ये उस जमाने की बात है जब मोटरवे नहीं था, तो फिर जीटी रोड पे ब्रेका लगियां, ओह अच्छा, लेकिन हाँ। फिर बाद में तो सूरत हाल बदल गई। बाद में फिर वो उन्होंने कहा कि ब्रेक नहीं हो लानी, तुसी टापो टाप बस। जी, अच्छा जी, राहत बदर साहब कह रहे हैं वेरी गुड टॉपिक। बहुत शुक्रिया राहत। नदीम इकबाल साहब कह रहे हैं एक्सीलेंट शो। नदीम इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छा शो करते हैं कराची से। हाँ जी, जी। फातिमा शेख साहिबाएं जी, कह रही हैं सर आपने किस कलर की शर्ट पहनी है, लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया फातिमा, बाय द वे वेरी नाइस पॉडकास्ट, रियली ह्यूज फैन। थैंक यू सो वेरी मच। फातिमा शेख का फिर एक मैसेज है, सर आपने तो बहुत अच्छी बात की है, लेकिन जो आपके साथ मोहतरमा बैठी हैं उनकी बात के क्या कहना है? उन्होंने तो शो को 4 चांद लगा दिए। अच्छा, मैंने तो डरते डरते पढ़ता आप स्लो हो गई थी ना मैं थोड़ा जरा। स्लो हो गई कि पहले देखूं कि वो शामिल भी होने वाली बात है या नहीं। अच्छा, अच्छा, फिर वो कह रही है जी मैम मैं अपने अब्बू की बातें बहुत ओवर थिंक करती हूँ। अच्छा चलें, इस पे भी हम बात करेंगे फातिमा। जी। अली शेख कह रहे हैं एक्सीलेंट शो। बहुत शुक्रिया। नहीं, अली उस्मान शेख है या अली शेख है? अली शेख हैं। अच्छा, अच्छा, मानी एडम कह रहे हैं एक्सीलेंट शो। बहुत शुक्रिया। फातिमा कह रही हैं जी हैप्पी बर्थडे सर अली इमरान बलोच। ओह अच्छा, जो आपने वो स्टार्ट में बात की। बिल्कुल बिल्कुल, अली इमाम अली बलोच। इमाम, अली हाँ, इमाम बोझ। जी। अच्छा, वो फिर हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक उनसे हुई। जी। फिर वो एक फातिमा ही कह रही हैं असल में है तोड़ा कुत्ता टोमी साडा कुत्ता कुत्ता, ये है जी। वो जो हम पूछ रहे थे अच्छा, ना कि अच्छा, व्यूअर अच्छा, बताएंगे अच्छा, कि हाँ, क्या हाँ, है, तो हाँ। वो उसको करेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। सुल्तान साकिब बलोच कह रहे हैं कि आबे चमन में लफ्ज़ों से गुल खिलाते हैं। जी आबे चमन में लफ्ज़ों से गुल खिलाते हैं, गुल खिलाते हैं कह रहे हैं आपको जी मोहसिन जी साहब। जी जी, मैं समझ गया। आबे बज़म की जान है, दिल से दिल मिलाते हैं। शेर आता है जब सुल्तान का, तो हो जाता है ताज़ा इमाम का। ईमान भी और बहुत कुछ, तो बहुत खूबसूरत आप पर अशार की आमद होती है। लेकिन ये जो गुल खिलाते हैं, जी जी जी, तो चलते हो तो चीन को खिलते चलिए, हैं गुल यहाँ, चलते ये हो, गाना भी तो है ना। हाँ, और चलते हो तो चमन को चलिए था ना, तो बाद में किसी ने चलते हो तो चीन को चलिए किया। तो ये जो आबे चमन की इन्होंने बात की, अच्छा, चलते हैं तो चलते हो तो चमन को चमन को चलिए। हाँ। ओके, तो ठीक है। बाद में वो चीन को चलने की बस बात वो हुई। मुझे मेरे पास बाद वाला वर्जन ही है कि चलते हैं तो चीन को चलिए। जी, वो इसलिए कि चीन तक जाने की बात जो बहुत ज़्यादा है, जी 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 और जी। चीन तो हमारे अड़ोस में ही है। हाँ। अभी उन्होंने जो लिस्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान का नाम है नहीं। सॉरी, वो जो वीज़ा के बगैर कोई एक, एंट्री है। हाँ, एंट्री है। अच्छा, नहीं मैंने सॉरी, मेरा ख्याल है 59 ममालिक में पाकिस्तान पता नहीं है या नहीं है। मैं मोहसिन साहब सॉरी, मैं इसमें ज़रा लैग किया, मेरी नॉलेज में नहीं है। तो मेरी नॉलेज में ये है कि मेरे पास एक कॉल अभी है। 2 कमेंट्स और हैं। अच्छा जी। देखिए, ये नहीं मिस कर सकती ना। अच्छा, आप ना बहुत कमेंट पास करती हैं। मोहसिन साहब सुन लें बस अब आप। जी। अमरीन अफसाल कह रही हैं वंडरफुल प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अमरीन। सदाकत अली कह रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम। डॉक्टर सदाकत अली साहब का भी कमेंट है। जी बिल्कुल, तो वाह। अभी आप कॉल पे ज़रा 1 सेकंड वेट कर लें। जी। सुल्तान साकिब बलोच कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ और एडिक्शन वो अक़दे हैं जो अक्ले आम की कंगी से नहीं सुलझते।
یہ روح و ذہن کے بھٹکے ہوئے قافلے ہیں جنہیں ماہرین کی روشنی درکار ہوتی ہے. کامن سینس اکثر ان زخموں پر نمک چھڑکتا ہے جبکہ علم اور سائنس ریسرچ سے مرہم رکھا جاتا ہے. دل و دماغ کے یہ اندھیرے چراغ علم سے ہی روشن ہوتے ہیں. اس لیے جو شخص بر وقت ماہرین کی طرف رخ کرتا ہے وہ اپنی تقدیر کا راستہ بدل لیتا ہے. واہ 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 واہ. بھائی اتنا اچھا کامنٹ سلطان ثاقب بلوچ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ کامنٹ ایسے لکھتے ہیں. جی اویس میر کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں چیٹ جی پی ٹی سے کافی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی وزن کیسے کم کرنا ہے. ٹھیک. شمائلہ بطول کہہ رہی ہیں ونڈرفل ایز آلویز. بہت شکریہ شمائلہ، آپ کا کامنٹ کا بہت شکریہ. اویس میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آمنہ سعید کہہ رہی ہیں ویل سیڈ. بہت شکریہ آمنہ آپ کا. تو میرا خیال ہے کمنٹس تو بہت سارے اور کامنٹ بھی بہت ہیں. سارے ہیں لیکن اس میں جو ڈاکٹر صداقت علی صاحب کا آپ نے کامنٹ پڑھا جی 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 بہت ہی خاص دل گارڈن گارڈن ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب کی حوصلہ افزائی ہمیں جب ملتی ہے، جو کہ ملتی رہتی ہے، جی تو اس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ ہم سب ان سے سیکھتے ہیں. جی. اور ڈاکٹر صداقت علی صاحب کا جو شو ہے وہ دا موسٹ پاپولر شو ولنگ ویز کے فورمز پہ وہ آج یعنی سیٹرڈے کی شام کو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے اور یہ 7 بجے. جی یو آسک فار اٹ. یو آسک فار اٹ جو ہے ویسے تو یو آسک فار اٹ ہر شام کی روٹین ہے، جی لیکن سیٹرڈے ذرا اس لحاظ سے بھاری ہے کہ سیٹرڈے کی شام ویکنڈ کا شو ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ ہوتا ہے جس میں کہ وزڈم کی، شعور کی، نظریات کی وہ باتیں جن سے کہ زندگیاں بدلتی ہیں. جی جی جی. اور انسان کو یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ وہ کس مقام و مرتبے پر قدرت کی طرف سے فائز کیا گیا. ہاں ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. تو آئیے کال پر پہ چلتے ہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روما رضوی بالکل ٹھیک. روما رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معروف سماجی کارکن ہیں، اور آپ کی شرکت سے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. تو کیسی گزر رہی ہے لائف؟ الحمدللہ بالکل بہت اچھی، اور مجھے بہت خوشی ہے. ہمیشہ آپ کے پروگرام بھی سنتی ہوں اور آپ کے مختلف آڈیوز ویڈیوز بھی جب بھی سننے میں آتی ہیں ایک بڑا حوصلہ ملتا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ اتنی پازیٹیو تھنکنگ آپ لوگوں میں آگے بڑھاتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا رکنا نہیں ہے اور کسی بھی رفتار سے چلتے رہنا چاہیے. اس کے لیے میں بھی آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے کتنی اہم بات کی. بہت ہی ایک تو میں ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی عزت بخشی، حوصلہ بڑھایا، اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی رفتار میں بس چلتے رہنا ہے، یعنی رک جانا نہیں تو کہیں ہار کے. یہ بنیادی تھیم یہ نہیں ہے کہ دوڑ پڑنا ہے، بنیادی طور پہ یہ چیز ہے کہ بس رک جانا نہیں، سفر کو آگے بڑھاتے رہنا ہے، آگے چلتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ زندگی میں بہت تیزی سے ماشاءاللہ آگے بڑھتی ہیں اور بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. سماجی سرگرمیوں میں آپ بہت نمایاں ممتاز رول ادا کرتی ہیں. تو لوگوں کو کس ڈائریکشن پہ دیکھتی ہیں اور کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو، پاکستانی معاشرے کو کیا ایسا میسج ہے جو روما رضوی دینا چاہتی ہیں؟ اچھا، میرا چونکہ کافی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اسکول وغیرہ کی حد تک بھی اور ایڈلٹس کے ساتھ بھی، لکھنے پڑھنے والوں کے ساتھ بھی، تو ایک چیز میں بہت زیادہ محسوس کر رہی ہوں، وہ ایک عدم برداشت کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ اب معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. ہم جو بھی کہہ رہے ہیں لگتا ہے بس ہم ہی درست ہیں، جبکہ میرے خیال سے بے شمار یعنی کہ فلسفیوں کو پڑھنے کے بعد اور مختلف لوگوں میں بیٹھنے کے بعد احساس یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے جاتے آپ پہ لوگوں کو قبول کرنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے. لیکن ہم شاید اس معاملے میں بدقسمت ہیں کہ ہمارے یہاں عدم برداشت جو ہے بے انتہا ہو چکی ہے. ایک معمولی سی یعنی کہ میں بھی اس کی بات کر رہی ہوں ربیع الاول کی، اس میں مختلف قسم کی تبلیغات لوگوں کے سامنے نظر آ رہی تھی. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی موجود ہوگا وہ اپنی بات پر اس قدر اڑ چکا ہوگا یعنی کہ ایک انا کا مسئلہ بنا دے گا. اور اسی وجہ سے معاشرے میں بے شمار واقعات آپ نے دیکھا ہوگا کہ تشدد کے بھی سامنے آتے ہیں. تو عدم برداشت میرے لیے بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے جو عام گھر کی زندگی سے نکل کے معاشرے کے اندر بھی دیکھا جائے تو دونوں طرف یہ موجود ہے. تو آپس کے بھی مباحثے جو ایک نیگیٹیوٹی پہ جا کے بیس کرتے ہیں اور ختم بھی اسی پہ ہوتے ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد آپ ایک بھلے گاڑی ہی کی مثال لے لیجیے، کوئی ہارن دے گا تو دیتا ہی چلا جائے گا، بجائے اس کے دیکھیں کہ شاید کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو ایسا کہ جس کی وجہ سے گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے. تو بے شمار چیزیں ایسی نظروں میں آتی ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ عدم برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے
وہ بے انتہا بڑھتا جا رہا ہے اور انا کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. روما رضوی ایسے میں صاحبہ، اگر کوئی رہنمائی جی 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 آپ پلیز بات کیجیے. تو مجھے یہ تھا کہ رہنمائی اپنے اپنے طور پہ ہمیں کرنی چاہیے اور خود بھی اگر محسوس کرے کہ ہم میں بھی وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اپنی کسی بات پر اڑ گئے ہیں یا اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, تو خود بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا دوسرا جو ہمارے سامنے فریق موجود ہے اس کی بات میں کوئی لاجک, کوئی یعنی کہ کوئی اس کی سچویشن, ظاہر ہے ہر آدمی ایک مختلف بیک گراؤنڈ سے آتا ہے, مختلف ماحول کا وہ عادی ہوتا ہے اور مختلف حالات کا شکار ہوتا ہے. کیا پتا وہ بات اس کے لیے بہتر ہو, درست ہو, اس کی بات ہمارے لیے درست نہ ہو, کیونکہ ہم ایک مختلف ماحول میں بیٹھ کے مختلف سوچ کے تحت اپنی بات کو کہہ رہے ہیں. آپ کے تلفظ پہ بھی میں غور کر رہا ہوں. آپ کا تلفظ کتنا عمدہ ہے اور آپ کے بات کی جو شائستگی ہے اور سلیقہ کرینہ ہے وہ کتنا زبردست ہے کہ آپ نے ایک مشکل بات کو بڑی آسانی سے عمدہ الفاظ کے ساتھ سانچے میں پرو کے کیا. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے روما رضوی صاحبہ کہ ہم لوگوں نے ہم کچھ تل سے گئے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو کریکٹ کرنا ہے. یعنی ہمیں ہمارا سارے کا سارا جو فوکس اور زور ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرا ہے نا اس کو درست ہونے کی بڑی ضرورت ہے یا غلط ثابت کرنا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم خدا کے حضور پیش ہوں گے تو میں صرف اپنے اعمال کا وہاں پہ حساب دوں گی, کسی اور کے اعمال کا حساب نہیں دے رہی ہوں گی. تو مجھے اسی چیز کے لیے بہت بعض اوقات تکلیف بھی ہوتی ہے, بعض اوقات اس کو اوور لک کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو نظر انداز کر کے بڑھ جاتے ہیں کہ چلیں یہ تو اس کا اپنا مسئلہ ہے, میرا نہیں ہے. اچھا, یہ کچھ کم آئیگی یا کچھ کم علمی کا درجہ نہیں ہوتا کہ جس پہ ہم جب بہت اول ہم کچھ نئی چیزوں کو جانتے ہیں تو ہم جلدی سے وہ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں, لیکن جیسے جیسے وہ چیزیں, وہ نالج, وہ سکلز, وہ شعور ہمیں ایبزارب ہوتا چلا جاتا ہے تو ہم اتنا ہمارا جو ظرف کا دائرہ ہے وہ بھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. تو یعنی وسعت ظرف جو ہے وہ کچھ اس سے جڑی ہوئی ہے کہ جب ہم دوسروں کی کریکشن پر ہوتے ہیں تو یہ ایک ابتدا ہوتی ہے, لیکن وہاں اگر ہم ذرا تھوڑا سا رک کے ٹھہر کے اپنے اندر ایبزارب کرنا شروع کریں اس نالج کو, شعور کو, اویئرنیس کو, تو ہمارا ظرف جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا نا تو ہمیں ہمارا فوکس جو ہے اپنی اس بات اور اس شعور کو بہتر انداز سے دوسروں تک پہنچانے پر ہوگا اور بات کو مسلط کرنے والا انداز نہیں ہوگا. نہیں, یہ بالکل آپ کی بات مجھے بالکل درست لگتی ہے کہ جیسے جیسے ہم علم حاصل کرتے جاتے ہیں, چیزوں کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں, ہم نے ان چیزوں کی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے کیونکہ ہم ماسٹر کر چکے ہیں اس چیز کو. دیکھیں مختلف ماحول ہوتے ہیں, مختلف ملک ہیں جہاں ہم نے نہیں دیکھا, وہاں پہ کفر ہے, فلانا ہے, ہمارے اندر ایک بہت ساری چیزیں تبلیغ کی جاتی ہیں کہ فلانی جگہ پہ بس یہی ہے, لیکن جب آپ ان معاشروں میں جا کے رہتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری اچھائیاں بھی موجود ہیں. تو اسی طرح علم حاصل کرنے کی جو ہے نا وہ بے انتہا ہمارے, آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں بھی ہے اور معاشروں میں بھی ہے. علم حاصل کریں جس عمر میں ہے, جس لیول پر ہے, جو آپ کی حیثیت ہے, علم نہیں رکنا چاہیے. یہ علم بھی ہماری باتوں کو سلجھا دیتا ہے, ہمیں دوسری چیزوں کی بارے میں معلومات دیتا ہے, تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں وہ جس طرح سے ہے. بے شک علم حاصل کرنے کی تو واقعی بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ٹالرنس لائے گا, یہی ٹالرنس لائے گا. روما رضوی آپ نے بہت ہی عمدہ اپنی علمی گفتگو سے ہمیں نوازا اور آپ جس خوش سلیقگی کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کو بیان کر رہی تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بڑی ہمبلنس کے ساتھ اگر ہم یہ میسیج دیتے رہیں کہ دوسروں کی تک اچھی بات پہنچانی ہے, ان کو انوائٹ کرنا ہے اچھے کام کے لیے, اچھی سوچ کے لیے, اچھے علم کے لیے, پر یہ اس طریقے سے کہ کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو, یعنی ہم تقسیم نہ ہوں, ہم جدا نہ ہوں اور ہم ایک دوسرے پر کوئی مسلط کرنے والے, تل جانے والے انداز سے اصلاح نہ کر رہے ہوں, بلکہ ہم ایک سینگ بھی ہے نا محسن صاحب جی کہ مقصد جو ہے وہ اصلاح کرنا ہے, یعنی نوک کرنا ہے, دروازہ توڑنا نہیں ہے. دروازہ توڑنا مقصود نہیں. تو ہمیں بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ, یعنی ہمارے اچھے اعمال افعال کو ہم اگر پریزنٹ کریں تو یہ بہترین ایک دعوت کا انداز ہے. بے شک. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں یا کسی سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زبان کو سیکھ لیں پہلے. تو اگر آپ کسی بھی یعنی طبقے میں جا رہے ہیں اور کسی بھی طرح کے ایج گروپ میں بیٹھے ہیں
تو تھوڑا سا ان کے لیول تک آ کر اپنی بات کو ان تک پہنچانے کے لیے باتوں کو اس میں آپ کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی سمجھ بھی موجود ہو. جیسے کہ آپ انگریزی ہی میں بات کرتے چلے جائیں گے، کوئی اردو جاننے والا یا پنجابی جاننے والا آپ کے سامنے موجود ہے تو وہ یقینی نہیں سمجھے گا. تھوڑا سا اس زبان کو بھی ٹھیک ہے دھیمے لہجے میں ان تک پہنچانے کے لیے ایک برج، ایک پل بنانے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ جس ماحول میں بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا بہت ان کی بھی باتوں کو لے کر ملا کر اور پھر کوشش کریں کہ آپ کی بات ان تک پہنچ سکے. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی، بہت شکریہ آپ کا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، مجھے وہ آپ کی بات سے شعر بھی یاد آ گیا کہ کسی دیار کسی دیس میں چلے جاؤ، زبان سارے سمجھتے ہیں مسکرانے کی. تو جس طرح مسکرانے کی زبان سارے لوگ سمجھتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ جو آپ کے احساسات ہیں اس کی زبان بھی، بعض اوقات ہم زبان پر بہت زیادہ تکیہ کرتے ہیں. میں نے بارہا لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم دعاؤں پر بہت زیادہ وہ، یعنی جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بہترین الفاظ کے ساتھ بہت زیادہ دعا کے الفاظ پر وہ توجہ دیتے ہیں. اچھا، جبکہ دعا کی جو اصل جو تڑپ ہے وہ آپ کی جو نس نس سے پھوٹنے والی کیفیت ہے نا، اصل دعا وہ ہے. وہ کسی نے پوچھا ایک ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب بیماری میں دوا کا زیادہ رول ہے یا دعا کا؟ وہ کہنے لگے جی اگر بیماری چھوٹی ہے تو دوا کا، اور اگر بیماری بڑی ہے تو دوا کے ساتھ دعا کا بھی. تو کہنے لگے کہ اچھا دعا کتنا عرصہ لگتا ہے پھر دعا کو شامل کر کے تو ٹھیک ہونے میں؟ کہنے لگے کہ اگر وہ خود دعا کرے گا تو ہو سکتا ہے زیادہ عرصہ لگے، لیکن اگر اس کی ماں دعا کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو میں نے اپنی کوشش تو زیادہ کارگر ہو سکتی ہے، تو یہ ماں کو آپ نے بیچ میں شامل کیا. تو کہنے لگے کہ فرق آپ کی دعا میں اور آپ کی ماں کی دعا میں یہ ہے کہ آپ کی ماں کی دعا میں تڑپ ہے، اس میں التجا ہے. تو وہ جو التجا ساتھ شامل ہوتی ہے وہ دعا کا درجہ. تو جب آپ کا جسم سراپا آپ شامل ہو جاتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے میں، یہ بات چھوٹے منصوبے سے لے کے بڑے پروجیکٹ تک ہے، جب آپ پورے کے پورے انوالو ہوتے ہیں کسی معاملے میں، سراپا آپ کا انوالو ہوتا ہے، تو پھر ہی نتیجہ نکلتا ہے. تو بہت شکریہ. جی ایک شعر اقبال کا میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی، میرے خیال سے ہر کسی کو آتا ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جی واہ. تو احساس کو شامل کریں تو ہر چیز پاسبل ہے. اپنے احساس کو ضرور شامل کریں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھیں، محبت رکھیں. کیوں نہیں ہم ہر چیز سلجھا کر اور خوشگوار ماحول کو ترتیب دے سکیں گے. بے شک. بہت شکریہ روما رضوی آپ کا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے شو پر شرکت کی، خوبصورت باتوں سے نوازا اور خوبصورت سوچ کو لوگوں تک پہنچایا، اور ایک دعوت فکر دی کہ کس طریقے سے ہم اپنی قوت برداشت پر کام کر کے عدم برداشت کے رویے سے نکل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی. انشاءاللہ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. بڑی نائٹ. اللہ حافظ. جی سر، زبردست بات چیت کی میڈم نے کہ اصل میں تو جو پیشنس ہے نا محسن صاحب، یہ خوبصورتی ہے آپ کی شخصیت کی. آپ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کہیں پہ امپیشنس ہو رہی ہیں تو اس کو بھی ایکسپریس کرنا سیکھ لیں، یعنی اپنی فیلنگس کا اظہار سیکھ لیں، اپنی گفتگو کرنا سیکھ لیں، اپنا جو بھی آپ کی ریزرویشنز ہیں وہ کیسے آپ نے، یعنی آپ کا چناؤ جو الفاظ کا ہے یہ کوئی ایسا ہے جو کہ سیکھنے کی بات ہے. یعنی آپ اگر کسی کو کریکٹ کرنا ہی چاہ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وجہ ہے، ویسے تو ہم اکثر کہتے ہیں اصل میں کہ کوئی وجہ نہیں ہوتا، وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس، تو وی جسٹ نیڈ ٹو ورک آن آور سیلف. لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو کریکٹ کیے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر اس کو کریکٹ کرنے کے طریقے سیکھ لیں جس سے کہ ہرٹ نہ ہو، تعلقات خراب نہ ہو، جس سے کہ دوسرا بندہ مزید وائلیٹ نہ ہو جائے. وائلیشن بھی تو ہو جاتی ہے نا پھر، دوسرا بھی اور تیسرا بھی. جی ہاں بالکل. تو اب ٹائم میں اجازت کا محسن صاحب. اچھا، آپ کی میں تھوڑا سا رکنے سے مجھے یہ لگا کہ کوئی ڈیو
کامنٹ نہ ہو. کمنٹس بہت سارے ہیں جن کا میں شکریہ ہی ادا کرنا چاہوں گی، جو کہ کیونکہ بات ہوئی بھی ہماری ویٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بھی اور ابھی عدم برداشت کے بارے میں بھی، تو ہمارے جو ویورز ہیں وہ اظہار کرتے ہیں، بلکہ رات گئی تک پھر کمنٹس آتے رہیں گے. ان ایڈوانس ان سب کا بہت شکریہ جو کہ اسے دیکھیں گے بھی اور اس پہ کمنٹ بھی کریں گے. اور پھر ہم جو کمنگ ہمارا شو ہے اس میں اوبیسلی محسن صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں مین وائل ویک میں جب ہمیں ٹائم ملتا ہے، تو ہم ان کمنٹس کی روشنی میں ہی اپنا پروگرام یوزلی شیپ اپ بھی کرتے ہیں. جب یہ شو ہمارا سوشل میڈیا پر بعد میں لائیو جانے کے بعد پھر اس کے مختلف چنکس بنتے ہیں، جی پھر اس لائیو شو کو دوبارہ اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے یوٹیوب پر بھی، سوشل میڈیا فیس بک یا انسٹاگرام یا مختلف جگہوں پہ، تو بعد میں جو آنے والے کامنٹس ہیں ہم ان کو بھی بڑی خاص توجہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اور ان نوٹسڈ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے کہ آپ کی طرف سے آنے والا کوئی بھی فیڈ بیک، کوئی بھی آپ کا جو ان پٹ ہے وہ ہمارے لیے بڑا خاص ہے. آپ ولنگ ویز کے ساتھ جڑے رہیے. یو آسک فار اٹ جو روزانہ شام 7 بجے نشر ہوتا ہے، اس پروگرام کے بارے میں میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی 3 منتھس کے لیے اس پروگرام کو روزانہ اپنی روٹین کا حصہ بنا لے، ویسے بھی تو ٹی وی ڈراماز یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے گھروں میں، تو اگر کوئی 1-1.25 گھنٹہ شام کا وہ پروگرام لائیو دیکھنا شروع کر دے، تو یقینی طور پہ 3 منتھس میں اس کی زندگی بدل سکتی ہے. زندگی جیسے کمپیوٹر کے آنے سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے اور سلوگن بنا تھا کہ اب دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی، تو اسی طرح سے آج کے دور میں اگر سیکھنے کو ایک ردم کے ساتھ روزانہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، روٹین والی سکرولنگ سے بھی چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، کام کی بھی ملتی ہیں کئی دفعہ، لیکن پلان کے ساتھ اگر ہم کوئی سیکھنا شروع کریں تو یقینی طور پہ یہ بہتر انداز ہے زندگی کو بہتر بنانے کا. سو آپ سے اجازت طلبی کا وقت ہے. میں محسن نواز، جہاں رانا، ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو، لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے. تب تک کے لیے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. خوش رہیے، خوشحال رہیے، خوشیاں تقسیم کرتے رہیے کہ اسی میں خوشیوں کے بڑھتے رہنے کا راز ہے. اللہ حامی ناصر.